اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. علم رجال میں ہماری گفتگو چل رہی تھی علامہ نجاشی کے بارے میں، شیخ نجاشی کی کتاب فہرست کے بارے میں. علماء نے اس کی 4 خصوصیتیں بیان کی ہیں، جس میں سے ہم نے 3 کو گزشتہ درس میں بیان کیا. آج ہم 4تھی خصوصیت کو دیکھ لیتے ہیں. وہ خصوصیت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ فن رجال کے بارے میں نجاشی کے اطلاعات تمام دیگر علماء و مورخین سے زیادہ تھے. فن رجال میں علامہ نجاشی کے جو اطلاعات تھی، جو ان کی معلومات تھی، وہ تمام علماء و مورخین سے زیادہ تھی. اور اس کا سبب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ان اطلاعات کی فکر میں رہا کرتے تھے اور انہیں انہی لوگوں کے ساتھ معاشرت رکھتے تھے جو اس فن کے ماہر اور شخصیات کے بارے میں وسیع اطلاع رکھنے والے تھے. یعنی ان کا جو اٹھنا بیٹھنا رہنا زیادہ کس کے ساتھ ہوتا تھا؟ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا تھا جو اس فن کے ماہر انسان تھے، رجال کے جو فن رجال کے ماہر ترین انسان تھے. یعنی ظاہر ہے کہ صحبت کا اثر آتا ہے، اس کا فائدہ ہوتا ہے. اس کا جو ہے انسان صحبت سے فائدہ اٹھاوے کہ ایسے ماحول میں رہے گا کہ جو علمی ماحول ہو تو اس میں انسان بہت ساری باتوں کو حاصل کر لیتا ہے علمی حوالے سے. اگر انسان کسی مورخ کے پاس رہے گا تاریخی باتیں اسے معلوم ہوں گی، کسی نحوی کے پاس رہے گا تو اسے نحو کی معلومات اس میں بڑھے گی اور اضافہ ہوگا. کسی اصولی کے پاس رہے گا تو علم اصول میں اس کی معلومات میں اضافہ ہوگا. یعنی کسی فقیہ کے پاس رہے گا، ظاہر سی بات ہے اس کو فقہ سے استفادہ، وہ ہر وقت اس کے ماحول میں رہ رہا ہے، اٹھتے بیٹھتے سن رہا ہے. حتیٰ گھروں میں اگر آپ علمی گفتگو کرتے ہیں تو آپ کے بچے ان مصطلحات سے واقف ہو جاتے ہیں. اگر گھروں میں آپ علمی گفتگو کرتے ہیں تو آپ کے بچے بھی علمی ماحول میں رہتے ہوئے، کیونکہ وہ سنتے رہتے ہیں، وہ آپ کی طرف متوجہ نہیں ہے لیکن وہ سن رہے ہیں کہ آپ کیا اصطلاح استعمال کر رہے ہیں. فعل مضارع کہہ رہے ہیں، فعل ماضی کہہ رہے ہیں، امر کہہ رہے ہیں، اس میں تفضیل بول رہے ہیں، یا اور دیگر مثلا اصطلاحات، مثلا منجزیت، معذریت، یا قط اور احتمال اور ظن وغیرہ. یعنی جس اعتبار سے بھی آپ گھر میں مصطلحات کو استعمال کرتے ہیں، مثلا علمی حوالے سے بولتے ہیں یا پڑھاتے ہیں کسی کو اور بچے سنتے ہیں ان کو، تو وہ چیزیں بچوں کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں. تو ماحول کا ایک اثر اپنا الگ ہوتا ہے، اور ماحول جو جس ماحول میں رہتا ہے وہ اس سے زیادہ استفادہ کرتا ہے اور اس کا دماغ اور ذہن بھی اسی اعتبار سے چلنے لگتا ہے اور قبول کرنے لگتا ہے. ماحول کا اثر اور معاشرت کا اثر ہوتا ہے. جس سماج میں آدمی رہ رہا ہے، جیسے حالات میں بیٹھنا اٹھنا اس کا ہے، اس کے وہ علوم سے واقف یا اس کے حالات سے واقف ہو جاتا ہے. تو علامہ نجاشی کا اٹھنا بیٹھنا یا معاشرت زیادہ ان لوگوں میں تھی جو ماہر ترین لوگ تھے علم رجال کے، جیسے احمد بن الحسین الغزائری. احمد بن الحسین الغزائری یہ بہت مشہور اور معروف اور بزرگ عالم گزرے ہیں. احمد بن حسین الغزائری بہت معروف انسان عالم گزرے ہیں اور ان کی خدمات ہیں. الشیخ احمد بن عباس بن نو السیرافی، احمد بن محمد ابن الجندی، ابو الفرج محمد بن علی بن یعقوب بن اسحاق ابن ابی قرۃ الکاتب وغیرہ. یعنی ایسے علماء اور ماہرین فن کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری ہے، ان کے ساتھ رہے ہیں، ساتھ اٹھے بیٹھے ہیں، ملنا جلنا، گفتگو، بات چیت، صلاح و مشورہ، یعنی سب اپنے ایسے لوگوں کے ساتھ گزارا ہے. تو ظاہر ہے جو اتنے دقیق اور اتنے بزرگ علماء کے ساتھ کوئی رہے گا تو ظاہر ہے اس کی شخصیت بھی انوکھی شخصیت ہوگی اور اس فن میں بہت زیادہ مہارت کی حامل ہوگی. علماء کرام نے نجاشی کے حالات میں اس امر کا بھی ذکر کیا ہے. علماء کرام نے نجاشی کے حالات میں اس امر کا بھی ذکر کیا ہے کہ ان کی ولادت صفر
372 ہجری میں تھی اور وفات 450 ہجری میں ہوئی ہے. صحیح. تو یہ زمانہ 372 کا زمانہ یعنی غیبت امام علیہ السلام کا ابتدائی زمانہ سمجھیے. 256 میں امام علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے اور 260 سے تقریباً امام علیہ السلام کی غیبت صغریٰ کا دور شروع ہوا ہے. تو 260 سے غیبت صغریٰ 70 سال چلی ہے اور یہ کتنے 372 میں پیدا ہوئے مثلا. تو کتنے ہو گئے 70 سال. 60 ہجری سے 260 ہجری سے 330 تقریباً بنی. صحیح کہہ رہا ہوں. 330 سال یعنی 330 ہجری کا مطلب 70 سال تک غیبت صغریٰ چلی. 60 سے 330 تک جو ہے وہ غیبت صغریٰ چلی. حساب ہے یہ مشکل نہیں ہے. اور ان کی ولادت جو ہے گویا غیبت کبریٰ کے بس یعنی 330 کا مطلب یہ ہے کہ 42 سال تقریباً بعد جو ہے غیبت کبریٰ میں یعنی پیدا ہوئے. یہ مانیے یہ ان کے ولادت کا زمانہ جو تھا یعنی غیبت کبریٰ کو تقریباً 42 سال ہوئے تھے. یعنی ابتدائی دور سمجھیے. آج کے اعتبار سے اب تو بہت زمانہ ہو گیا تو اس وقت تو ابتدائی تھا. یہ سمجھیے. کہہ رہے ہیں کہ اور وفات 450 میں ہوئی. ولادت 372 اور وفات 450. کتنے سال ہو گئے صاحب؟ 28 اور 50. کتنے ہو گئے 28 اور 50؟ 88 سال. 28 ہاں 78 ہو گئے. ٹھیک ہے 78 سال ہو گئے. یعنی ان کی عمر 78 سال ہوئی. لیکن کتنی بابرکت عمر تھی. کتنا کام کیا. 78 سال ٹھیک ہے اچھی خاصی ہوتی ہے بہت زیادہ نہیں لیکن کتنا کام کر دیا. یعنی بعض لوگوں کی عمر بابرکت ہوتی ہے. لیکن ان کی کتاب میں محمد بن حسن بن حمزہ الجعفری کے بارے میں نقل کیا گیا ہے کہ ان کا انتقال 463 میں ہوا ہے. جس کا انتقال حمزہ محمد بن حسن بن حمزہ کا انتقال 463 ہجری میں 63 ہجری میں ہوا ہے. جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نجاشی اس وقت تک موجود تھے. یعنی 63 ہے نا تو 72 میں ہوا تو موجود تھے وہ. اور ان کا انتقال اس کے بعد ہوا ہے. کس کا؟ شیخ نجاشی کا انتقال محمد بن حسن بن حمزہ الجعفری کے بعد ہوا ہے. لیکن اس کے بارے میں بعض علماء نے یہ احتمال دیا ہے کہ شاید یہ بات کسی شخص نے حاشیے پر لکھ دی تھی اور بعد کے مرتبین نے اس نقطے سے غفلت کرتے اسے اصل متن میں شامل کر دیا ہے. ورنہ نجاشی کا انتقال سن 450 میں ہو چکا تھا. ہے نا. وہ ہے نا یہ آیا نا اوپر سمجھ میں کہ ان کا انتقال کب ہوا. علامہ نجاشی کا انتقال کب ہوا؟ 450 میں ہوا. ابھی جی نا یہ 450 یعنی ان کی ولادت صفر 372 اور وفات 450 میں. لیکن ان کی کتاب میں محمد بن حسن بن حمزہ جعفری کے بارے میں نقل کیا گیا ہے. ان کی کتاب میں کس کی کتاب میں؟ حمزہ بن نہیں حسن بن حمزہ بن جعفر. ان کی کتاب میں شیخ نجاشی کی کتاب میں ان کا ذکر ہوا ہے. ذکر کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بعد انتقال میں نہیں کہنا چاہ رہے ہیں. اور جبکہ ان کا انتقال کب ہوا؟ حمزہ بن جعفر کا محمد بن حسن بن حمزہ بن الجعفری کا انتقال ہوا ہے 463 میں. تو اس سے نتیجہ یہ نکال رہے ہیں کہ اس کا مطلب اس وقت موجود تھے کون؟ شیخ نجاشی. کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ ان کی کتاب کے حاشیے پر لکھا ہوا تھا ان کے بارے میں اور لوگوں نے پھر اس کو اصل کتاب میں داخل کر دیا. اور ان کا انتقال 450 میں ہو چکا تھا. اس مقام پر اس نقطے کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ شیخ نجاشی نے بہت سے حضرات کی وثاقت و عدالت کا تذکرہ ضمنی طور پر کیا ہے اور ان کی عدالت کو مستقل طور پر موضوع گفتگو نہیں بنایا ہے. یعنی ضمنی طور پر کر دیا, مستقل موضوع گفتگو نہیں بنایا ان کی عدالت وثاقت کو. بہت سارے افراد ایسے ہیں. ایسے افراد کی دو قسمیں ہیں جن کی عدالت کو یا وثاقت کو موضوع گفتگو نہیں بنایا بلکہ ضمن میں ذکر کر دیا کسی عنوان کے تحت یا کسی اور کے ساتھ ذکر کر دیا. تو پھر اس کی دو قسمیں بیان کی ایسے افراد کی انہوں نے. پہلی قسم ان افراد کی ہے جن کا تذکرہ کتاب میں موجود ہے. کون سے افراد کہ جن کا تذکرہ کتاب میں موجود ہے لیکن ان کی وثاقت کا تذکرہ خود ان کے حالات میں نہیں ہے.
یعنی ان کا ذکر تو کتاب میں موجود ہے لیکن ان کی وثاقت یا عدالت کا ذکر کتاب میں موجود نہیں ہے. یعنی جو ان کے حالات جہاں بیان کی وہاں موجود نہیں ہے بلکہ دوسرے رجال کے حالات کے ضمن میں ہے. یعنی ان کا ذکر تو کتاب میں موجود ہے لیکن جہاں ان کا تذکرہ آیا وہاں ان کے حالات بیان نہیں کیے بلکہ دوسرے رجال جو ہیں ان کے حالات کے ساتھ ان کے حالات بھی بیان کر دیے ہیں. مثال کے طور پر احمد بن محمد بن سلیمان الزراری، ان کی توثیق جعفر بن محمد بن مالک کے ذیل میں ہوئی ہے. یعنی ان کی توثیق کی ہے انہیں کس نے؟ شیخ نجاشی نے. اب کوئی دیکھنا چاہے کہ احمد بن محمد بن سلیمان الزراری یہ موثق ہیں، کس نے کہا ہے؟ شیخ نجاشی نے. کہاں کہا ہے؟ اب ان کا ذکر اٹھا کے لائیے، آپ کتاب کھولیے ان کی شیخ نجاشی کی، ذکر آیا کس کا؟ احمد بن محمد کا. تو وہاں وثاقت ذکر نہیں کی، جہاں ان کے حالات بیان کیے وہاں وثاقت ذکر نہیں کی. کہاں کی؟ جعفر بن محمد بن مالک کے ذیل میں ہوئی ہے. سلمہ بن محمد بن عبداللہ الخزاعی، ان کی توثیق ان کے بھائی منصور بن محمد کے ذیل میں ہوئی ہے. یعنی اب اگر کوئی یہ کہے کہ ان کو موثق جانا ہے تو ان کا تذکرہ دیکھے گا انسان عام طور سے کھول کے کیا دیکھے گا کہ جہاں ان کا ذکر ہوا ہے حالات کا تو وہاں توثیق ہے نہیں، تو کیا کہنے نہیں ان کی توثیق نہیں کی، حالانکہ ان کی توثیق کی ہے دوسروں کے ذیل میں ہے. نمبر 3 شہاب بن عبد الاسدی، شہاب بن عبد الرب الاسدی، ان کی توثیق ان کے بھانجے اسماعیل بن عبد الخالق کے ذیل میں ہوئی ہے. صالح بن خالد المحاملی الکناسی، ان کی توثیق ابو شعیب المحاملی کے ذیل میں ہوئی ہے. عمر بن منہال بن مقلاس القیسی، ان کی توثیق ان کے فرزند حسن بن عمر بن منہال کے ذیل میں ہوئی ہے. محمد بن عطیہ الحنات، ان کی توثیق حسن بن عطیہ کے ذیل میں ہوئی ہے. محمد بن حمام بن سہیل الاسکافی، ان کی توثیق جعفر محمد بن المالک الفزاری کے ذیل میں ہوئی ہے. دوسری قسم، اچھا یہ پہلی قسم تھی. دوسری قسم ان افراد کی ہے جن کا مستقل کوئی تذکرہ نہیں ہے کتاب میں لیکن ان کی توثیق دوسروں کے ذیل میں کی گئی ہے. جیسے احمد بن محمد بن الحیثم العجلی، ان کی توثیق ان کے فرزند حسن کے ذیل میں ہوئی ہے. یعنی ان کا خود کوئی مستقل ذکر نہیں ہے. جیسے پہلے والے علماء تھے تو ان کا ذکر تھا نہیں تھا مستقل، حالات بیان ہوئے لیکن توثیق ان حالات کے ذیل میں بیان نہیں کی تھی، دوسروں کے ذیل میں بیان کی، دوسروں کے ساتھ بیان کی. لیکن یہ علماء جن کی ہم بات کریں دوسرے قسم کی، یہ وہ علماء ہیں جن کا یعنی حالات بیان ہی نہیں کیے انہوں نے اپنی کتاب میں لیکن توثیق جو ہے دوسروں کے ذیل میں بیان کرتی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو گویا دو طریقے کی آپ یاد رکھیے، نام تو چاہے آپ کو یاد نہ بھی رہے وہ تو تحقیق کا مسئلہ ہے جب آپ تحقیق کریں، لیکن یہ ضرور یاد رکھیے کہ انہوں نے دو طریقے سے ایسے لوگوں کی توثیق کو بیان کیا ہے. صحیح. نمبر 2 اسد بن اعذر المصری، ان کی توثیق داؤد کے ذیل میں ہوئی ہے. نمبر 3 اسماعیل بن ابی السمال الاسدی، ان کی توثیق ان کے بھائی ابراہیم کے ذیل میں ہوئی ہے. نمبر 4 اسماعیل بن الفضل بن یعقوب النوفلی، ان کی توثیق ان کے بھتیجے حسین بن محمد کے ذیل میں ہوئی ہے. نمبر 5 جعفر بن ابراہیم الطالبی الی آخرہ. اس طریقے سے انہوں نے ان حضرات کی توثیق کی ہے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے رجال میں بہت محنت کی ہے اور وہ علم رجال کے ماہر ترین انسان تھے اور رجال میں انہوں نے بڑے محنت اور مشقت سے کام لیا اور جو ان کے نزدیک موثق اور عادل تھے جن کی عدالت اور وثاقت ثابت تھی اس کا ذکر کیا. طریقہ کیا تھا وہ آپ کو بتا دیا گیا. یہ باقی انشاءاللہ تفصیل اور آئے گا انشاءاللہ. والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا